اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، 5 رکوع ہیں اور 83 آیات کریمات ہیں۔ قرآن مجید کی ہر صورت ہی بڑی فضیلت والی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے 1 حرف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ جو 1 حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اس کے لیے نیکی ہے 10 گنا۔ 1 حرف پڑھو تو 10 نیکیاں۔ بعض ایسی صورتیں ہیں جن کی خاص فضیلت ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھتے ہی سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے۔ اسی طرح رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک ہے، سورہ سجدہ ہے۔ نمازوں کے بعد معوذات ہیں، آخری تینوں قل شریف۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جن کی مخصوص فضیلت ہے، احادیث میں ثابت ہے۔ لیکن سورہ یاسین جو ہے، اس کی فضیلت میں کوئی روایت بھی ثابت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ الگ سے سورہ یاسین طبع کرتے ہیں، طبع کر کے مساجد میں اور مدارس میں اور گھروں میں تقسیم کرتے ہیں سورہ یاسین الگ، اور اس طبع کی ہوئی سورہ یاسین پر کئی ایک روایتیں 4، 5، 8 لکھ دیتے ہیں کہ اس سورہ مبارک کی یہ فضیلت ہے، یہ ہے۔ تو عزیز بھائیوں، آپ یاد کر لیں کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں۔ مثال کے طور پر ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ جو سورہ یاسین پڑھے گا اسے 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے، باطل لا اصل لہ، یہ باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس طرح دوسری روایت ہے، من قرأ یاسین فی لیلۃ اصبغ مغفور لہ، کہ جو رات کو سورہ یاسین پڑھے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں کہ جو سورہ یاسین پڑھے اس کی بخشش ہوگی، وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اس طرح مشہور عام کہ جو قریب المرگ ہے اس پہ یاسین پڑھو، اقرؤ علی موتاکم، یاسین اپنے قریب المرگ مردوں پر یا فوت شدہ پر سورہ یاسین پڑھو۔ تو اس روایت کی کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ تو عزیز بھائیوں، اپنے دلوں پہ نوٹ فرما لو، اور یہ بات ہی نوٹ کرنے والی ہے کہ سورۃ یاسین کی فضیلت میں کوئی ایک روایت بھی نہیں۔ جس طرح دوسری اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کی بڑی شان ہے، اور یہ چیلنج ہے کہ ساری دنیا مل جائے قرآن پاک جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ ساری صورتوں کی یہ شان ہے، 1 حرف پڑھو تو 10 نیکیاں،
پورے قرآن پاک کی یہ شان ہے۔ عام طور پر صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ 7 دنوں میں ایک قرآن کریم مکمل فرماتے، اسی لیے قرآن مجید کی منزلیں 7 ہیں، 7 منزلیں، منازل، کہ 7 دنوں میں قرآن پاک مکمل کیا جائے، اور ترتیب سے مرتبتاً جو مخصوص صورتیں ہیں پڑھنے والی، وہ جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف ہے، رات کو سوتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آیت الکرسی ہے، معوذات ہیں، صبح اٹھتے وقت سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو سورۃ یاسین کے فضائل میں جو الگ سے طبع کر کے چھاپ کے تقسیم کیا جاتا ہے، اور اوپر 8-10 روایتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، جن کی کوئی اصل نہیں، یہ بات نوٹ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ یاسین، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ یاسین حروف مقطعات، اللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی ان کی حقیقت سے خوب واقف ہیں۔ والقرآن الحکیم، اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، حکیم حکمت والا، حکمت سے بھرا ہوا قرآن کریم۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں سے ہیں، بلا شبہ آپ یقیناً بھیجے ہوئے لوگوں سے ہیں۔ یہ کفار کے قول کا جواب ہے، کہتے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہتے آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ آپ اللہ کے رسولوں سے ہیں۔ عزیز بھائیو، اس آیت کریمہ میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کا بیان ہے۔ کیسی شان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہونا یہ سب سے بڑی شان ہے، اور اس سے بھی بڑی امام المرسلین،
عزیز بھائیوں ذرا توجہ فرماؤ کہ اللہ کا رسول ہونا کوئی چھوٹا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو آپ کی شان اور عظمت سورہ یاسین کی آیت نمبر 3 میں اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ایسی ہیں جو اسی انداز سے شروع ہوتی ہیں، قاف والقرآن المجید، اس میں بھی اللہ پاک نے قسم کھائی۔ اور اگلا جو مسئلہ ہے وہ خود انسان کے فہم پر چھوڑ دیا ہے، تو پیارے رسول علیہ السلام کی عظمت اور شان سورہ یاسین کی آیت نمبر 3 میں اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں سے ہیں۔ تو اللہ کا رسول ہونا کوئی چھوٹا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور پھر امام المرسلین اس سے بھی بڑا اعزاز ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کہاں رسالت کو رکھا جائے، کس کو رسول بنایا جائے اور کس کو امام المرسلین بنایا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی صراط مستقیم، بے شک آپ اللہ کے رسولوں سے ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، سیدھی راہ پر آپ بھی اور لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، سورۃ الشورى 25واں پارہ۔ سورہ شورى کے آخر میں بیان فرمایا گیا، بے شک آپ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، وہ راستہ جو اس اللہ کا ہے جس کے لیے ہر چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ الا، خبردار، اللہ کی طرف ہی تسیر الامور، تمام معاملات لوٹنے والے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صراط مستقیم پر، اور اللہ کے بندوں کو سیدھے راستے کی دعوت دینے والے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ کتاب نازل کی گئی اس رب کی طرف سے العزیز جو سب پر غالب ہے، الرحیم نہایت مہربان، نہایت مہربان، غالب کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اب اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا۔ اہل مکہ میں کافی عرصے سے کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی یا رسول نہیں آئے تھے، نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا، فَهُمْ غَافِلُونَ، پس وہ غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ تو ان کو بے خبری سے بیدار کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور اپنی کتاب کو نازل فرمایا۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلا شبہ ثابت ہو گئی بات ان میں سے اکثر پر، ثابت ہو گئی۔ ثابت کیا ہو گئی؟ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے، ان کے دلوں پر مور لگ چکی ہے۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو، ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے۔
ولكن حق القول مني لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، لیکن یہ بات میری طرف سے پختہ ہو چکی، ثابت ہو چکی کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، اجمعین تمام سے، ان سے، جنوں سے، انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بلا شبہ ہم نے بنایا ان کی گردنوں میں، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالا، توق، گردن میں جب توق ڈال دیا جائے تو پھر سر اوپر اٹھتا ہے، نگاہیں اوپر رہتی ہیں، اغلالا، توق، فہیا، پس جو توق ہیں، الی الاذقان، ٹھوڑیوں تک، اذقان یہ جمع ہے، زکن، زکن کہتے ہیں ٹھوڑی کو، فہم مقمحون، سو ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے گئے ہیں۔ مقمحون، توق ایسا ہے کہ ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا، سر اوپر ہے، تو جب انسان تکبر کی حالت میں ہوتا ہے، سر اوپر اٹھایا ہے، نگاہیں اوپر کی ہیں، نیچے اس کی نگاہیں نہیں آتی، اس کا سر نیچے نہیں آتا، یہ تشبیہ دی ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت کو دیکھتے ہی نہیں، اپنے سر کو تکبر سے ایک طرف کیا ہوا ہے، صراط مستقیم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ایک لفظ اس آیت کریمہ میں 2 مرتبہ ہے، پڑھنے کا انداز مختلف ہے۔ پہلا سدًا ومن خلفہم، دوسرا سدًا فاغشیناہم، یہ بھائیوں نے یاد رکھنا ہے۔ وجعلنا، ہم نے بنایا، من بین ایدیہم، ان کے آگے، ان کے سامنے، سدا، دیوار، دیوار کس کی؟ جہالت کی، تاریکی کی، گمراہی کی، تکبر کی، کوئی اینٹ اور پتھر کی دیوار نہیں، غفلت کی دیوار۔ ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے ایک دیوار۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک لفٹ ہے اور لفٹ کے اندر ایک آدمی ہے، وہ چاروں طرف سے بند ہو گئی، کسی طرف سے کوئی اس کے اندر روشنی یا آکسیجن آنے کا راستہ ہی نہیں، لفٹ کے اندر ہے، چاروں طرف سے بند ہے۔ اب وہ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے وہ خراب ہو جائے، نہ اوپر جائے نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، دروازہ بھی نہیں کھلتا، اب بتاؤ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ صرف چند لمحے زندہ رہ سکے گا۔ تو یہ بے نصیب ہے، آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی، بائیں بھی، دائیں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، غفلت کی، جہالت کی، لا علمی کی، تکبر کی، دیوار ہی دیوار ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پر ہم نے انہیں ڈھانک دیا، ڈھانک دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو نہیں وہ دیکھتے، نہیں دیکھتے حق کو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں، قبول بھی نہیں کرتے، ایسی رکاوٹ آ گئی ہے۔ اب وہ آیت کریمہ، آیت نمبر 10، یہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی گزری ہے، یہی آیت کریمہ، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ہے ان پر، کیا انذرتا، آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ام لم یا نہ،
تنذر آپ ڈرائیں، ہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ڈراؤ نہ ڈراؤ برابر ہے۔ برابر کیوں ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور برابر ہے علیہم ان پر، ان کے لیے برابر ہے، تمہارے لیے برابر نہیں۔ کیوں کہ تم جب ان کو ڈراؤ گے تمہیں تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، برابر ہے ان پر، تمہارے لیے نہیں برابر۔ تمہارا فریضہ ہے دعوت کا، تبلیغ کا، وہ تم نے پورا کرنا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ یقیناً آپ ڈراتے ہیں من اتبع الذکر جو پیروی کرتا ہے نصیحت کی، وخشی الرحمن بالغیب اور ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے، بن دیکھے۔ ایک وہ بھی تھا جو دیکھ کے عذاب کو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ نے فرمایا اب تیرا کلمہ نہیں قبول۔ وہ فرعون تھا، دیکھ کے نہیں بلکہ ایمان وہ معتبر ہے جو بالغیب ہے، بالغیب۔ فبشرہ اس کو بشارت دے دو، بمغفرۃ بخشش کی، واجر کریم اور ایسا اجر جو عزت والا ہے، کریم عزت والا، عزت والا، اس میں اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جو پوری صورت میں ذروائے سنام، اونٹ کی کوہان، جس طرح کوہان بلند ہے اس طرح یہ آیت کریمہ ہے۔ عزیز بھائیوں، ایک بات تو آپ دیکھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، فنگر پرنٹ، پرنٹ انسان کے ہاتھوں کے، انگلیوں کے، انگوٹھے کے اور آنکھوں کے اور پاؤں کے فنگر پرنٹ۔ تو یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ شناختی کارڈ اور یہ ساری چیزیں کہ یہ شخص کسی جگہ دائیں بائیں نہ ہو سکے، جب اسٹیٹ چاہے اس کو حاضر کر لے، یہ اصل آدمی ہے یا غیر اصل ہے۔ تو اس کے جو فوائد ہیں فنگر پرنٹ کے، حکومتوں نے اب ایجاد کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ شروع کائنات سے رکھا ہے، ہر شخص کا فنگر پرنٹ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے پاس ہے۔ اور یہ جو فلم بنتی ہے، ویڈیو فلم ہے، میڈیا کے کیمرے 2 4، ایک آگے سے تصویر لینے والا، ایک دائیں سے ایک بائیں سے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری ساری زندگی کی فلم بنا رہے ہیں، ویڈیو قائم کر رہے ہیں، اور ایک ایک ذرے کا آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ آج جو درس قرآن ہے 30 منٹ کا ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج اتنے لفظ بولے گئے۔ لفظوں کی گنتی سننے والا نہیں بتا سکتا، کہنے والا نہیں بتا سکتا، حروف کی گنتی نہیں بتا سکتے، جب لفظوں کی گنتی نہیں تو حرفوں کی گنتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ریکارڈ ہے وہ ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا موجود ہے، حرفوں کی گنتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے، انا نحن بے شک ہم ہی، بے شک ہم ہی، انا کا معنی بھی بے شک ہم، اور نحنو پھر ہم، تو معنی کیا؟ ہم ہی، ہم ہی، نحیی زندہ کرتے ہیں، الموتا مردوں کو، مردوں کو زندہ کریں گے، کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو بھی عمل کیا ہم لکھتے ہیں، وَآثَارَهُمْ اور ان کے نشان، ان کے نشان بھی لکھتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي
بإمام مبین، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کیا ہے، احاطہ کیا ہے واضح کتاب میں۔ امام کتاب، امام مبین سے مراد نامہ اعمال، جس طرح مشہور آیت کریمہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ۔ تو امام سے مراد نامہ عمل، یہاں بھی نامہ عمل، امام مبین نامہ اعمال جو آگے بھیجا۔ عزیز بھائیوں، انسان اپنی زندگی میں جو نیکی کرتا رہا وہ بھی لکھی ہے، اور جو اس کے نشانات ہیں، نشانات پھر کئی قسموں کے ہیں۔ عزیز بھائیوں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو دیر پا ہوتی ہیں، ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ ایک اللہ کے بندے نے رب کا گھر قائم کیا ہے، مسجد قائم کر دی ہے، یہ ایسی نیکی ہے جس کا اثر دیر پا عبدالآباد ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے اثرات تھوڑے عرصے بعد مٹ جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے پانی کا کولر لگا دیا، پانی ہے، وہ کولر جو ہے کچھ عرصے بعد، چند سالوں کے بعد ختم ہو جائے گا، تو وہ نیکی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو کچھ نیکیاں عبدالآباد ہوتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ایسی ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہر نیکی کو لکھا ہے۔ آثار، قدموں کے نشان، تفسیر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کے فرشتوں سے انسان کی اگر کوئی چیز غائب ہوتی تو قدموں کے نشان غائب ہو جاتے، قدموں کے نشان غائب ہو جاتے۔ انسان جب اپنے قدم رکھتا ہے، چاہے وہ قلین پر یا پتھر پہ یا ٹائل پہ، تو اس قدموں کے جو نشان ہیں اس کا فنگر پرنٹ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر قدم کا، ہمیں نظر آئے نہ آئے، آثار، نشانات۔ چنانچہ پیارے رسول علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کے بارے میں ایک بات سنی۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلے کا نام بنو سالمہ۔ انہوں نے ارادہ کیا، بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے، کہ ہم اپنے مکان مسجد نبوی کے قریب بنا لیں، ہمارے گھر دور ہیں تو مسجد کے قریب آ جائیں۔ کچھ پلاٹ، کچھ مکان خالی ہو گئے مسجد نبوی کے قریب۔ پیارے رسول علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی تو فرمایا یا بنی سلمہ آثارکم، اے بنو سلمہ تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ جب ایک انسان چل کر رب کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، ایک ایک قدم اٹھاتا ہے، تو ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ آثارکم اے بنو سلمہ تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، تمہارا چل کر آنا۔ اس لیے اپنے مکان تبدیل نہ کرو، جہاں ہیں وہی رکھو۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 665۔ عزیز بھائیوں، ہم اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں، آپ بھائیوں نے، ساتھیوں نے درس قرآن کے لیے جتنے قدم اٹھائے، میرا رب ہر قدم کے بدلے اپنی جنت نصیب فرمائے۔ ایک ایک قدم پر اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، 3 باقی رہتے ہیں: صدقۃ جاریہ، علم ینتفع بہ، ولد صالح۔ اور عزیز بھائیو سن لو، صدقہ جاریہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ اولاد صالح ہے۔ اس سے بڑا صدقہ جاریہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی اولاد کو نیک بنائے، صالح، اللہ کے پیارے۔ اللہ پاک سب کی اولاد کو ایسا بنا دے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔
اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو جائے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کیا ہے، احاطہ کیا ہے، فی امام مبین، لوح محفوظ کے اندر اور نامہ اعمال کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔